السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی کرتے ہیں شروع انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ. ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نماز. ہمارا کتاب الصلاۃ شروع ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا بڑا کر دیجیے, آج مجھے اپنی اسپیکس نہیں مل رہے تو کہہ رہی ہوں کہ اچھی طرح سے نظر آ جائے. چلیے جی. عن المغیرۃ ابن شعبہ, مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا قام الامام فی الرکعتین, جب کھڑا ہو جائے امام دو رکعتوں میں, فإن ذکر, اس کو یاد آ جائے, قبل ان یستوی, اس سے پہلے, اور اس کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے, فلیجلس, دوبارہ دیکھیے, دو رکعتیں پڑھی, اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھنا تھا اپنا اس کے لیے تشہد کے لیے, لیکن کیا ہوا کہ وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا. تو اگر اس کو یاد آ گیا کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا کھڑے ہونے سے, یستویہ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے فلیجلس, تو اس کو چاہیے کہ وہیں پہ بیٹھ جائے. فإن استوى, لیکن اگر وہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے ہم تو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ اسٹارٹ بھی کر دیتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ سیدھا کھڑا ہو کے وہ ایک طرح سے کائنڈ آف اگلے رکن میں چلا گیا, اور پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے تو وہ پڑھی نہیں تھی تشہد. فإن استوى, اور اگر وہ کھڑا ہو گیا, فإنما, تو پھر کیا ہے, فلا یجلس, تو پھر اس کو چاہیے کہ یستوی قائمہ, اگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اب نہیں بیٹھے, ویسجد سجدتئی السہو, اور اس کو چاہیے کہ بس اب بیٹھے نہیں, اب کیا کرے, نماز ختم کرے اور آخر میں جو ہے دو سجدے سہو کے کر لے. سجدۃ السہو ہم پڑھا ہے, سمجھ آئی ہوگی آپ کو بات کی. خاص طور پہ تشہد کے بارے میں نے آپ کو اس کی ریزن جو بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ تشہد جو ہے وہ نماز کا رکن نہیں ہے. نماز کے رکن جو ہے نا, جیسے سجدہ ہے, یہ رکوع ہے یا قیام ہے, یہ والے جو نماز کے رکن ہے نا, اور تکبیر تحریمہ وغیرہ, یہ اگر کوئی رہ جائے نا تو آپ کو واپس اس پوائنٹ پہ جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ یہ مس ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کو اس کو کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. چلیے جی نیکسٹ پہ آئیے. عن عباس ابن ہلال, سوری عیاض, دعا میری اسپیکس نہیں مل رہے, میں اچھی طرح مجھے یاد ہے میں لے کے آئی تھی, میں کہیں واش روم میں تو نہیں چھوڑا ہے, میں واش روم میں ہوں گا, آپ یہاں ایک بار چیک کر لیجیے کیونکہ مجھے بہت سارا نظر نہیں آ رہا. ہاں جی چلیے جی. اچھا, عن عیاض ابن ہلال, عیاض بن ہلال سے روایت ہے. قال قلت لابی, کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے والد ابی سعید سے, ٹھیک ہے, احدنا یصلی فلا یدری کیف صلی, ٹھیک ہے, ہم میں سے ایک بندہ نماز پڑھتا اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا وہ کیسی نماز پڑھا تھا. فقال, تو انہوں نے کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا صلی احدکم, جب تم میں سے ایک نماز پڑھے, فلم یدری کیف صلی, اور وہ بھول جائے, اس کو یاد نہ رہے کہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا, فلیسجد سجدتین وهو جالس, تو پھر وہ کیا کر لے کہ دو سجدے کر دے بیٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے سے کیا مراد ہے, نماز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اور ابھی مصلی سے اٹھنا نہیں ہے, اور بس وہیں پہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہے کہ مصلی کے اوپر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے, اور بولے بھی نہیں ہیں ابھی, یعنی آپ سمجھیں کہ ابھی تک نماز کی کیفیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو نماز کے اینڈ پر آپ نے دو سجدے کر لینے ہیں. چلیے جی نیکسٹ پہ چلیے, نیکسٹ پہ چلیے جی. اچھا, تھوڑا سا اس کی میرا خیال ہے یہ اس کی مسائل ہم پڑھی نہیں, یہ مسائل بڑے امپورٹنٹ ہیں, انہوں نے بہت ساری دوسری احادیث بھی دیکھی. بھی ایسا کریں پیچھے کر لیجئے, ہم یہ سارے پڑھ ہی لیں, یہ عیاض بن ان کی حدیث کے بعد یہ والا. اچھا چلیں جی شرح پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ بہت ساری وہ چیزیں ایسی بھی ٹچ کر دیتے ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہے. نہیں اچھا چلیں, گاڑی میں بھول گئی ہوں گی, چلے کوئی بات نہیں. مس عائشہ کو مجھے پے کرتے ہیں, آپ کو پے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مس عائشہ کو سے فون کر کے پوچھ لیں کہ کیا ان کی بات ہوئی ہے کہ کیا کرنا ہے, تو لے لیجیے. اچھا چلیے جی دیکھیں, نماز میں بھول جانا ایک فطرتی عمل ہے کہ کسی کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا جا سکتا. باہر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھول چوک کی مختلف صورتوں اور ان کے ازالے کی وضاحت کرتی ہے. سجدہ سہو کے بارے میں مختلف احادیث صحیحہ کا خلاصہ درج ذیل ہے, ذہن نشین کر لیں. اگر درمیانہ تشہد رہ جائے, درمیانہ تشہد جو دوسری رکعت والا ہے نا, آخری والا تو نہیں نظر ہے, تو اس کا اعادہ کیے بغیر, سہو کے بغیر سجدے سلام سے پہلے کیے جائیں. اچھا اب یہاں پہ سلام سے پہلے اور بعد کو نوٹ کیجیے گا, یہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے.
کچھ سجدے جو ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ہیں اور کچھ سجدے سلام سے پھیرنے کے بعد. اچھا اس میں ایک بات میں اس سے پہلے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. نماز میں اگر کمی لازم آ رہی ہو آپ کی بھول کی وجہ سے تو سجدے صاحب کے سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنا چاہیے. اور نماز میں زیادتی اگر لازم آ رہی ہو آپ کے بھولنے کی وجہ سے تو سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہے. میں آپ کو سمجھاتی ہوں مثال کے ساتھ. سب سے پہلے مثال سمجھیے. مثال یہ ہے آپ کو لگا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4. تو آپ نے کہا کہ نہیں یار میں نے تو 4 پڑھی ہیں. تو پھر آپ نے کیا کیا کہ 3 رکعتوں کے بعد ایک چوتھی رکعت کا اعادہ کر لیا. اب اگر آپ غلط تھیں تو آپ کی رکعتیں 5 بن جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ رہی ہیں نا, یعنی ایک رکعت کی زیادتی آ جائے گی. زیادتی آ جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرنا ہے اور ٹھہر جائیے. آپ نے کہا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یہ 4. تو آپ کو لگا کہ نہیں یار میں نے جو ہے نا 4 رکعتیں پڑھی ہیں. تو اگر آپ صحیح نہیں ہیں تو پھر تو اصل رکعتیں تو 3 ہی ہوئی نا. تو اس کے سجدے جو ہیں وہ سلام سے پہلے کیے جائیں گے. اچھا تشہد کے بارے میں کیا آ رہا ہے. تشہد رہ جائے تو اس کا اعادہ کیا بغیر اس کو دوبارہ نہیں کرنا, بلکہ کیا ہے کہ اس کے سلام سے پہلے کرنے, کیونکہ اگین نماز میں کمی لازم آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا یہ بات. چلے آگے چلتے ہیں. اگر رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے اور کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے تو کم تعداد پر بنیاد رکھ کے نماز مکمل کی جائے اور قبل السلام کیے جائیں. مثال نمازی 4 رکعت ادا کر رہا تھا اور اسے شک پڑ گیا کہ وہ 3 رکعت ادا کر چکا ہے یہ 4. ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ 3 رکعتیں ہی سمجھ کر چوتھی پوری کر کے سجدہ صاحب کرے. وہی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے, کسی رکن کی ادائیگی کے بغیر سلام پھیر دیا. اچھا رکن تو سابقہ نماز کو بنیاد بنا کر اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیر کر سجدہ کرے. ٹھہر جائیے, یہاں پہ بات کو سمجھنا ہے. پہلے ان کی ذرا مثال پڑھ لیتے. مثلا 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا جب حقیقت حال کا علم ہوا. حقیقت حال کا علم ہوا کیسے؟ کسی نے کہہ دیا وہ آپ نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, اور یا خود ہی کو یاد آ گیا کہ نہیں میں نے 3 ہی پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی یقین ہو گیا. تو پھر کیا کرنا ہے کہ اسی وقت ایک رکعت مکمل کی جائے اور اس کے ساتھ سجدہ سہو کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی, اب یقین ہو گیا. ٹھیک ہے, نماز میں شک پڑ جائے اور مختلف قرائن کی مدد سے ایک صورت پر ظن غالب ہو جائے. مختلف قرائن کہ میں تو ابھی تو میرے ساتھ عموماً کیا ہوتا ہے کہ میں جو صورت پڑھی ہوتی ہے نا اس کی بنا پہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے وہ دوسری رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, کیونکہ پہلی میں تو میں نے فلاں والی صورت پڑھی تھی, دوسری میں نے یہ والی پڑھی ہے, یعنی قرائن سے مراد یہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو بعد السلام سجدے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے دیکھیں. اگر سلام کے بعد کسی زیادتی کا پتہ چلے, یہ ایسی کمی کا جس کا اعادہ نہیں کیا جاتا, تو اسی وقت سجدے کیے جائیں اور پھر سلام پھیرا جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. کیا ہوا ہے کہ آپ کو جس کا اعادہ نہیں کیا جاتا نا, جیسے وہ تشہد والا تھا, مثلا سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلے کہ 5 رکعتیں پڑھ لی گئی تھیں یا تشہد رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مختلف صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پہ یا قولی طور پہ ثابت ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ اب نمازی کو چاہیے کہ بھول چوک کی مذکورہ بالا اور سے ملتی جلتی صورتوں میں مندرجہ بالا طریقہ اختیار کرے. اگر کسی کا نسیان یعنی بھول جانا مذکورہ بالا صورتوں سے بالکل مختلف ہو تو سیدنا ثوبان کی حدیث کی روایت پر عمل کیا جائے جس کے مطابق اوپر کیجیے دیا اوپر کیجیے جس کے مطابق اچھا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل سہو سجدتان, ہر غلطی کے لیے 2 سجدے ہیں بعد ما یسلم سلام پھیرنے کے بعد. عام نمازی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کیسے ممکن ہے کہ اسے بھول چکی فلاں کیفیت میں سجدہ صاف کرنا چاہیے اور فلاں پر نہیں. ذرا دیکھیے آگے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ معمولی بھول چک پر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. معمولی بھول چک, مثلا پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بجائے نمازی تشہد کے لیے بیٹھ جائے اور تشہد کے 1-2 کلمات ادا کرنے کے بعد اسے اپنی خطا کا احساس ہو جائے اور وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, یعنی اس کو پتہ چل گیا بس کھڑا ہو گیا. ایسی صورت میں سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ نے اپنی غلطی صحیح کر لی. آپ سجدے میں جانے لگے, آپ رکوع میں جانے لگے اور آپ کو یاد آیا کہ آپ نے تو ابھی وہ تلاوت کرنی تھی نا, تو آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, لیکن ساتھ ہی آپ نے کیا کیا کہ وہ جو ہے نا آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے جو ہے نا اپنے کوئی سورہ پڑھ لی جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, تو اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ پڑھ لی تو بس ٹھیک ہے, اب اس میں سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قام الامام فی الرکعتین, جب امام 2 رکعتوں میں کھڑا ہو جائے فإن ذکر قبل ان یستوی,
قائما فلیجلس، اگر اس کو کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے. ولا سہون علیہ لا ولا سہون علیہ وان استوى قائما فلا یجلس، اور اگر وہ کھڑا ہو گیا یعنی سیدھا کھڑا ہو گیا تو پھر وہ بیٹھے نہیں. تشہد ہی جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، اور پھر وہ 2 سجدے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، اگر امام 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو جائے اور مکمل کھڑا ہونے سے پہلے ہی سے یاد ہو، مکمل کھڑا ہونے سے پہلے یستوی قائما، تو وہ بیٹھ جائے. ایسی صورت میں اس پر کوئی سہو نہیں ہوگا. اور اگر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو تشہد کے لیے نہ بیٹھے اور اپنی نماز جاری رکھے اور سہو کے 2 سجدے کر لے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھول کر کھڑا ہونا لیکن یاد آ جانے کی وجہ سے مکمل کھڑا ہونا سے پہلے بیٹھ جانا معمولی بھول چک ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں سہو کے حکم کی نفی کر دی ہے. لیکن اگر نمازی سمجھتا ہے کہ اس کی بھول چک کی مقدار اس قدر ہے کہ اسے معتبر سمجھ کے سجدہ سہو کرنا چاہیے، جبکہ وہ کیفیت حدیث میں بیان شدہ کیفیات سے مختلف ہو، یعنی کوئی اور بھی تو سین ہو سکتا ہے نا، اور اس کو لگ رہا نہیں غلطی کافی ہو گئی، تو پھر وہ کیا ہے کہ درج ذیل حدیث پر عمل کر لے. جیسے کہ سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَهْوٍ سَجَدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، ہر غلطی کے لیے 2 سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد. ٹھیک ہے، اب یہ خود ہی فیصلہ کر لیا جائے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو ہے نا، جو تو تھا نا نارمل سینیریو، اس کے لیے تو پروفٹ نے ایک ایک چیز بتا دی نا ایسے کرنا چاہیے. جب کوئی چیز غلطی ہو جائے یا کوئی چیز جو ہے نا مجبوری کی وجہ سے ہو جائے، تو اس کے لیے تو پھر جو سچویشن ہوگی اس کے لیے ہم پورے کا پورا قانون تو نہیں نا بنا سکتے. موٹی موٹی باتوں کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہر نمازی کو چاہیے کہ وہ تمام صورتیں مستحضر کر لے تاکہ نماز کے دوران کسی بھول چک کی بنا پر سجدہ سہو کے بارے میں اس کا فیصلہ بصیرت والا اور طریقہ محمدی کے قریب تر ہو. چلیے جی نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں. عن عائشہ قالت، عائشہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدتا السہوی تجزی فی الصلاۃ من کل زیادۃ و نقصان. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 سجدے سہو جو ہے نا وہ نماز میں بدلہ بن جاتے ہیں، ہر یا جو زیادتی ہوئی ہو یا جو نقصان ہو. کمی بیشی، زیادتی سے مراد بیشی اور کمی سے نقصان سے مراد کمی، یعنی نماز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو 2 سجدے اس کے لیے وہ بن جاتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ شیطان کی تو خواہش ہوتی ہے کہ نماز خراب کروں، لیکن جب اس کے بعد جو ہے نمازی جو ہے وہ سجدہ صاحب کر لیتا تو شیطان تو پٹتا روتا اتنی دور بھاگتا ہے جہاں پہ اس کی آواز نہ آ سکے. چلیے جی آگے چلیں، نیکسٹ حدیث پہ آئیے. اچھا، درمیانہ تشہد رہ جانے کی صورت میں سہو کے سجدے. چلیے جی حدیث وہی والی ہے، دوبارہ ہم کر لیتے ہیں. عن المغیرۃ ابن شعبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس. امام کھڑا ہو جائے 2 رکعتوں کے بعد اور اس کو یاد آ جائے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے. وَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا، اور اگر کھڑا ہو جائے پورا فلا یجلس، تو اب نہ بیٹھے اور سجدے کر لے 2 سجدہ سہو. چلیے نیکسٹ والا. ان عبد اللہ بن بحینہ، عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ من الصلوات وفی روایت صلاۃ الظہر. عبداللہ ابن بحینہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھائی ہمیں، اور کوئی نماز تھی. ایک جگہ پہ تو انہوں نے کہہ دیا کوئی بھی نماز تھی، لیکن ایک روایت میں ہے کہ ظہر کی نماز پڑھائی. فقام من اثنتین ولم یجلس، پھر کیا ہوا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر بیٹھے نے. فسبح بہ، تو لوگوں نے سبحان اللہ کہی، اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ ٹھہر جائیے آپ نے غلط کیا. فلما اعتدل مضى، تو لیکن جب اللہ کے رسول سیدھے ہو گئے ولم یرجع، تو اللہ کے رسول پھر واپس ہوئے ہی نہیں. سبحان اللہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول نے واپس نہیں کیا. فقام الناس معه فمضى حتى اذا فرغ من الصلاه، تو پھر لوگ بھی کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ. جب لوگوں نے پہلے تو سبحان اللہ والا کہا، جب اللہ کے رسول سے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے اور سیدھے اپنی انہوں نے اگلی رکعت شروع کر دی تو لوگوں نے بھی کھڑی ہو کر پوری کر لی. وقت گزر گیا کہ نماز پوری ہو گئی. حتی اذا فرغ من صلاته، جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے صلاۃ سے، نماز سے. ولم يبق الا السلام، اور سلام کے علاوہ کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اچھا یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، سلام. نیکسٹ پہ آئیے. اچھا اذا فرغ من اچھا وانتظر الناس تسلیما، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم کریں گے.
सजदा सजदतैनी, तो अल्लाह के रसूल ने 2 सजदे कर दिए, युकब्बिरु फी कुल्ली सजदा, और अल्लाह के यकफुरु, चलिए मुझे नजर ही नहीं आ रहा, युकब्बिरु फी कुल्ली सजदा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही हर सजदे में, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में गए, अल्लाहु अकबर कह के उठे, फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में गए, फिर अल्लाहु अकबर कह के उठे, वहुवा जालिसन क़ब्ल अन युसल्लिम, और अल्लाह के रसूल अभी बैठे थे वहां पर, इससे पहले कि आप सलाम फेरते, वसजद अन्नासु मा, और लोगों ने उनके साथ नमाज पढ़ी या सजदे किए, मकाना मा नसिया मिनल जुलूस, उसी जगह पे बैठे बैठे, और बैठे बैठे ना, ठीक है, बस करें, बहुत समझ आ रही है हमें ये टेक्निकलिटीज की, इसकी सजदे साहब के मुतालिक, ये इमाम अलबानी वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो करें, क्योंकि खासी हमने हदीसें पढ़ी हैं। अच्छा ये है कि जी जी बताइए बताइए। मैम समटाइम्स मैं भूल जाती हूँ ना कि मैंने सजदा करना होता है सलाम फेरने से पहले, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। मैं सलाम जब फेर लेती हूँ ना तब फिर मुझे याद आता है कि मैंने सजदा साहब पढ़ना यानी था। आप पहले आप नमाज में गलती करती हैं, उसके बाद फिर आप सजदा साहब भी भूल जाती हैं, वाह इतनी भुलक्कड़ ना बने। जी अच्छा जी चलिए, अच्छा एक से ज्यादा गलतियां हो जाए तो ये नहीं कि एक गलती के लिए मैंने 2 सजदे अलग किए हैं, दूसरी गलती के लिए 2 सजदे अलग करने हैं, तीसरी गलती के लिए 2 सजदे अलग करने हैं, डोंट डू दैट। जितनी भी गलती होंगी इसके लिए 2 ही सजदे करने हैं, तो आपने सलाम फेर लिया, बस फौरन उसका सजदा कर लिया, और नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी अपनी जो है ना मेमोरी की पर वर्किंग करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह मैम। अच्छा जी लेडीज, ऐसा है कि हो रहा है इंशाल्लाह, अपन रमज़ान आ रहा है, आज ही मुझे टेक्स सोसाइटी से फ़ोन आया था कि दौरा कुरान वहाँ पे कराएं, मैंने खैर उनसे वादा अभी नहीं किया, तो आप लोग अपनी अपनी सजेशंस दीजिएगा। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि काश हम जो है ना हदीस पढ़ सके। मैंने एक दफ़ा बुलुगुल मराम का दौरा कराया था, बड़ा ही कमाल का हमारा रहा है ना लेडीज। कुरान का ये है कि मज़ा तो बहुत आता है, मुझे अच्छा पता है मसला क्या है, लेकिन रमजान में हर बंदा कहता है कि नहीं मैडम रमजान और कुरान तो कुरान ही का कराएं, बाद में कर लेंगे ना हम, तो ये एक बात है। लेकिन मैं आई रियली वांट टू डू द हदीस माइसेल्फ, कुरान बहुत से लोग करवा रहे हैं, है ना वो कहीं और से भी तो कुरान का लेट्स वर्क ऑन दैट। और लेडीज आप लोग भी जरा जो है ना इसके ऊपर अपनी सजेशंस भी दीजिए कि कुरान करवाएं। नहीं, हम सबसे पहले लोगों से राय लेते हैं ना, इस्तिखारा तो मैं करूंगी क्योंकि पता है क्या, मेरी भी ख्वाहिश होती है। आपने देखा जब हम हदीस पढ़ते हैं हमें कितनी चीजों का पता लगता है कि इनको करना कैसे है, तो ऐसे आप लोग भी अपनी जरा वो दीजिएगा, और हम पोल भी कराते हैं, और मरियम ने भी कह दिया, तो इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग अकॉर्डिंगली। चलिए जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।